یہ تجارت کیسے کرتا ہے، یہ سجدے کیسے کرتا ہے، اور یہ سارا کچھ لوگوں کو بتا دیا۔ آج لوگ ہم سے رات کو بات ہوئی، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور ہیں یا بشر ہیں، اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور صدیاں گزر گئیں اسی پہ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ ہم جھگڑا ختم کرتے ہیں، لوگوں حضور بشر بھی ہیں اور حضور نور بھی ہیں۔ نہیں، اتنی سبحان اللہ نہیں چاہیے تھی یار آپ۔ حضور نور بھی ہیں اور آقا بشر بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو شان بشریت بھی عطا کی ہے اور شان نورانیت بھی عطا کی ہے۔ اب دل میں خیال آئے گا کہ شان بشریت عطا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا کہ میرے محبوب، میرے بندے دنیا میں بشر کی صورت میں ہیں، تو آپ بشر بن کے جائیں تاکہ آپ کو کھاتا دیکھ کر ان کو کھانا آ جائے، آپ کو پیتا دیکھ کر ان کو پینا آ جائے، آپ کو سجدے کرتا دیکھ کر ان کو سجدہ کرنا آ جائے، آپ کو لین دین کرتا دیکھ کر ان کو تجارت کرنا آ جائے، آپ کو شادی کرتا دیکھ کر ان کو رسم زندگی نبھانے آ جائیں، جب آپ سجدوں میں روئیں تو ان کو آہوزاری کرنا آ جائے۔ یہ سب کچھ فرما کے اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کا نور بنا کے، بشر بھی بنا کے، نبی بھی بنا کے، نور بھی بنا کے کائنات میں بھیج دیا، اور حضور تشریف لے آئے، اور اللہ نے اعلان فرمایا، لوگوں میں نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہاری اصلاح ہو سکے۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ میرے محبوب کو دیکھو، یہ اٹھتا کیسے ہے، یہ بیٹھتا کیسے ہے، یہ چلتا کیسے ہے، یہ بولتا کیسے ہے، یہ مسکراتا کیسے ہے۔ ہاں، اگر تم مجھے نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم اسے دیکھو جسے میں نے اپنا کمال دے کے بھیجا ہے، اپنا مظہر بنا کے بھیجا ہے۔ اگر تم خدا کے کمال کو دیکھنا چاہتے ہو تو کمال مصطفیٰ کو دیکھو، اگر خدا کے جلال کو دیکھنا چاہتے ہو تو جلال مصطفیٰ کو دیکھو، اگر خدا کی رحمت کو دیکھنا چاہتے ہو تو رحمت مصطفیٰ کو دیکھو، اگر خدا کی رحمتوں، عظمتوں اور برکتوں کا خزینہ دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ محمد مصطفیٰ کا مدینہ دیکھ لو۔ زندہ ایک دفعہ حضور کے نام کا نعرہ رسالت کا نعرہ بلند آواز سے لگائیں۔ اب سرکار دو عالم شان رسالت کے ساتھ تشریف لائے اور فرمایا کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا۔ بولیے کیا؟ معلم بنا کے۔ معلم کسے کہتے ہیں؟ استاد کو۔ اور لوگ کہتے ہیں نانا وہ تو معاذ اللہ امی تھے۔ امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ۔ پتہ چلے یہ عقیدہ لوگوں کا کہ وہ تھے ان پڑھ، اس لیے انہوں نے کیا سکھانا ہے۔ قطعاً ہمارا عقیدہ یہ نہیں۔ اہل سنت وہ ہے جو رسول کی ہر شان کو مانتا ہے۔ حضور معلم بنا کے بھیجے گئے، حضور خود فرما رہے ہیں میں معلم بنا کے بھیجا گیا۔ مجھے بول کے بتائیں، جو خود کہہ رہا ہے میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، اب وہ لوگ کہیں کہ نہیں وہ خود نہیں پڑھا، تو جو خود نہ پڑھا ہو وہ آگے پڑھا سکتا ہے؟ اب یہاں پر گرامر کے اندر دیکھا جائے تو امی لفظ کا مطلب کیا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ امی کا مطلب کیا۔ امی کا مطلب ہوتا ہے جو انہوں نے لیا ہے نا، کہ امی کا مطلب یہ ہے کہ جو ان پڑھ ہو، جو نہ پڑھا ہوا اسے امی کہتے ہیں۔ نہیں، اسے امی نہیں کہتے۔ آؤ میں بتاتا ہوں۔ امی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو دنیا میں آ کے کسی استاد سے نہ پڑھا ہو، جو دنیا کے اندر کسی استاد سے نہ پڑھا ہو، جس نے بھیجا ہے اس نے پڑھا کے بھیجا ہے، اس نے بولیے پڑھا کے بھیجا ہے۔ اور سرکار دو عالم، چلو یہاں پر میں آپ کو ایک لمحے کے لیے روکتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں، کیا صحابہ اکرام پڑھے لکھے نہیں تھے؟ بولو،
ایک سادہ سا جملہ بولا میں، صحابہ اکرام پڑھے لکھے تھے. کوئی مثال شاہ جی کوئی مثال تے دیو نا. مثال یہ ہے، ہم پوچھتے ہیں بھائی صحابہ اکرام پڑھے تھے؟ وہ کہیں گے جی بالکل پڑھے تھے. اچھا کسی ایک صحابی کا نام بتاؤ. اور جی حضرت علی. کیوں؟ وہ جی صلح حدیبیہ کا سارا انہوں نے لکھا تھا. تو جو لکھتا ہے اسے پڑھنا بھی آتا ہے. حضور نے ان سے لکھوایا تھا تو پتہ چلا علی پڑھے لکھے تھے. اچھا اور بتاؤ، حضرت علی کی حدیثیں دیکھ لو نا، انہوں نے کتنی حدیثیں لکھی، پتہ چلتا ہے پڑھے لکھے تھے. بالکل صحیح ہے. اب توجہ میں آپ کی پوری چاہتا ہوں، آپ کی سبحان اللہ یہاں سے میں نے لینی. پھر روکو اور کسی صحابی کا نام لو. اچھا حضرت ابو ہریرہ کا کسی نے نام سنا ہو تو ذرا سبحان اللہ کہہ سکتا. حضرت ابو ہریرہ ہیں. اچھا وہ پڑھے لکھے تھے؟ ہاں وہ پڑھے لکھے تھے، اور انہوں نے بڑے سب سے زیادہ تقریباً 5000 حدیثیں یا اس سے کم و بیش آگے نیچے ہیں انہوں نے پیش کی ہیں، لکھی ہیں، روایت کی ہیں. پڑھے لکھے ہیں تو کی ہے نا. تو میں پوچھتا ہوں حضرت مولا علی نے صلح حدیبیہ بھی لکھا، پتہ چلا پڑھے لکھے تھے. حدیثیں بھی لکھی، پتہ چلا پڑھے لکھے تھے. اب ہاتھ باندھ کے انہی سے پوچھو، میں تو نہیں بتا سکتا کہ جناب علی نے کہاں سے پڑھا تھا، وہ کون سے سکول گئے تھے، وہ کون سی ٹیوشن میں گئے تھے، کون سی اکیڈمی میں گئے تھے. وہ پھر کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں انہوں نے رسول پاک کی زبان چوسی تھی. انہوں نے رسول پاک کی زبان چوسی تھی، تو اس زبان کے چوسنے سے ان کو اتنا علم عطا فرما دیا گیا. میں کہا جھلیا اگر زبان چوس کے علی اتنا بڑا عالم بن گیا ہے تو مصطفیٰ کے علم کی شان کا اندازہ کون کر سکتا. بس ہر چیز سامنے ہے، لیکن جب بندہ صرف سوال کرنے کی نیت سے دیکھے نا تو اسے پھر وہی نظر آتا ہے. آپ کے سامنے یہ گلاس ہے اور اس کے اندر پانی ہے، اور خالی بھی ہے اور پانی بھی ہے. اب دیکھنے والے کی نظر ہے، کون اسے اتنا خالی دیکھتا ہے اور کون اسے اتنا بھرا ہوا دیکھتا ہے. کسی نے مثبت سوچنا ہے، کسی نے منفی سوچنا ہے. یہ اپنے اپنے مزاج کی بات ہوتی ہے. آؤ میرے آقا کی عمر مبارک 25 سال ہو گئی، 25 سال، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، یہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ شاکرہ فاطمۃ الزہرا کی والدہ ہیں، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. ابھی میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا ایک کامیاب ترین قافلہ لے کر جب واپس مکے پہنچے، مکمل تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں، صرف 2 یا 3 اس کے پوائنٹ آپ تک پہنچا سکوں گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ حضرت سیدہ خدیجہ کا قافلہ لے کر شام گئے. وہاں جا کر اپنا سامان رکھا اور دوسرے شامی تاجروں نے بھی اپنا سامان رکھا. میرے آقا بھی اپنا سامان رکھ کے دکان لگ گئی، گاہک آ گئے، اور ابھی آدھا وقت گزرا تھا کہ لوگوں کا بھی آدھا مال بھی نہ بکا تھا، سرکار کا سارا مال بک گیا. سرکار کا سارا مال بک گیا. ایک شامی تاجر نے حضرت میسرہ کو بلا کے کہا، وہ میسرہ جو حضور کے ساتھ تھے، بلا کے میسرہ سے کہتے ہیں اے میسرہ تو پہلے بھی آتا ہے اور تو جانتا ہے کہ ہم بڑے بڑے تجربہ کار قسم کے تاجر ہیں، لیکن پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم پیچھے رہ جائیں اور کوئی اور پہلے اپنا مال بیچ کے چلا جائے. میسرہ کہتے ہیں رکو بھائی صاحب، وہ کہتے ہیں رکو، اپنی تھوڑی سی اس سوچ کے اندر مزید اضافہ کر دو. ہم نے صرف وقت سے پہلے ہی اپنا مال نہیں بیچا، ہمارا منافع بھی 2 گنا ہوا ہے، ہمارا منافع بھی ڈبل ہوا ہے. اب وہ حیران ہیں اور انہوں نے پوچھا میسرہ وہ فارمولہ بتا جو آمینہ کے لال نے استعمال کیا ہے. نہیں اس طرح نہ دو، میرا ساتھ دو، ذرا مل کے بولو سبحان اللہ. میسرہ کیا کیا تیرے آقا نے؟ حضرت میسرہ کہتے ہیں بس فرق اتنا ہے کہ جب تم مال بیچ رہے تھے اور حضور بھی مال بیچ رہے تھے، تم اپنے مال کا عیب نقص چھپا کے بیچتے تھے کہ یہ دیکھو یہ سارا صحیح ہے، تو جہاں سے خراب ہوتا تھا وہاں پہ تمہاری
انگلی آ جاتی تھی، جیسے آج کل ہمارے سیب کے اوپر وہ سٹیکر نہیں لگ جاتا؟ جس نے دیکھا ہے وہ تو بولے نا، باقی کوئی نہ بولے۔ سیب کے اوپر شہباز بھائی سٹیکر لگا لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے باقی سارا صحیح ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا وہ مال کا نقص دکھا دیتے کہ بھائی بس یہ خراب ہے، باقی سارا ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح میرے آقا نے اپنا سارا مال بیچ لیا ہے اور منافع بھی ہمیں پہلے سے زیادہ ہوا ہے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس طرح تجارت کی، اب پورے شام کے تاجر بیک زبان ایک جملہ کہنے پہ مجبور ہو گئے۔ سب ایک زبان سے کہہ رہے تھے بھائی مان گئے محمد عربی سے بڑا ایماندار کوئی نہیں ہے۔ ذرا سارے گج کیا کھونا سبحان اللہ۔ حضور سے بڑا ایماندار، جو مانتا ہے نا آقا سے بڑا ایماندار کوئی نہیں ہے، وہ بولے آقا سے بڑا ایماندار کوئی نہیں ہے۔ جب یہ بات ہوئی، قافلہ واپس کو، تجارتی قافلہ کامیابی کے ساتھ واپس پلٹا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے میں حضرت میسرہ سے کہا کہ میسرہ اچھی سی اونٹنی پکڑ، اچھی اونٹنی لے اور واپس جا، میں بھی آ رہا ہوں، تو میرے سے پہلے پہنچ اور جا کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو یہ خوشخبری سنا کہ حضور کامیاب ترین تجارتی سفر کر کے واپس آ رہے ہیں، منافع بھی ڈبل، وقت بھی نہیں لگا، جا یہ خوشخبری سنا۔ اب حضرت میسرہ واپس گئے۔ عرب کا رواج تھا جب بھی کوئی بندہ غلام آ کے خوشخبری سناتا تھا، اس خوشخبری کے بدلے وہ مالک اس آنے والے کو یا تو آزاد کر دیتا تو یا جس سواری پہ بیٹھ کے آتا وہ سواری اسے دے دیتا۔ اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ تک جب یہ خبر پہنچی، بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے مسکرا کے خوش ہو کے فرمایا میسرہ جس اونٹنی پہ بیٹھ کے آیا ہے نا، جب اونٹنی تیری ہو گئی آج کے بعد، جا اونٹنی تیری۔ جب آقا نے یہ عمل فرمایا، چاہتے تو حضور خود تشریف لا کے یہ خوشخبری سناتے اور انعام خود لے لیتے، لیکن نہ، آقا نے انعام خود نہیں لیا، میسرہ کو پہلے بھیج دیا کہ جا میسرہ، مجھے تو جو اجرت ملنی ہے وہ تو ملنی ہی ہے، تجھے کم از کم ایک انعام زیادہ مل جائے گا، میسرہ تو پہلے چلا جا۔ جب یہ معاملہ ہوا، پورے مکے کے غلاموں کے زبانوں پر ایک ہی جملہ تھا، بھائی مان گئے محمد عربی سے بڑا سخی کوئی نہیں آیا۔ محمد عربی سے اللہ زندہ زندہ۔ اب فرماتی ہیں کہ ہم مان گئے کہ حضور سے بڑا سخی کوئی نہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کامیاب ترین تجارتی سفر دیکھ کر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی ایک سہیلی کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ جاؤ اور حضور سے جا کے عرض کرو کہ خدیجۃ الکبریٰ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں، حضور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اور وہ کیا صرف تجارتی سفر دیکھا تھا اس لیے تھا؟ نہیں، انہوں نے حضور کے اخلاق کو دیکھا، حضور کی سچائی کو دیکھا، ایمانداری کو دیکھا، سخاوت کو دیکھا، اٹھنا بیٹھنا دیکھا، کلام کرنا دیکھا۔ میسرہ نے آ کے کہا تھا بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے، بی بی میں کیا بتاؤں، وہ اتنا خلق میں عظیم ہے، ہم سارے ان کے ساتھ تھے لیکن انہوں نے پہلے خود نہیں کھایا، ہمیں پہلے کھلایا بعد میں خود کھایا، وہ تو اتنے اعلیٰ ہیں۔ اور یہ ساری باتیں دیکھ کر بی بی خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں اے میری سہیلی، جاؤ حضور کے پاس اور جا کے کہنا کہ وہ شادی کا پیغام بھیجتی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کبھی بھی ہماری بہن بیٹی اس کی طرف سے شادی کا پیغام نہیں جاتا، لیکن سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ نے جو اپنا فطرتی ناز تھا وہ بھی آقا پر قربان کر کے پیغام بھیج دیا۔ کیوں؟ تاکہ اگر حضور پیغام بھیجیں گے تو لوگ اپنی کتابوں میں لکھیں گے کہ حضور نے ان کو امیر ترین دیکھا،
سخی دیکھا، مالدار عورت دیکھا، یہ سارے معاملے دیکھ کے آقا نے رشتہ بھیج دیا۔ اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اس بات کو سوچا اور پھر کہا نہ کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ میرے محبوب کی ذات پر کوئی لکھنے والا ایسے الفاظ لکھ لے، میں اپنا فطرتی ناز چھوڑ دیتی ہوں، آمینہ کی لال پہ عزت پہ حرف آنا گوارا نہیں کر سکتے۔ اے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پیغام بھیجا حضور کی طرف، اور کیا ہوا؟ اتنے نوجوان بیٹھے ہیں، ایک جملہ آپ سب کے لیے ہے، کیا کہ میرے آقا نے جب وہ پیغام وصول کیا شادی کا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی وقت قبول کر لیا اور فرمایا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں؟ نا، جس طرح آج کل ہمارے نوجوان لڑکے خود اپنی شادی کے فیصلے کرتے ہیں نا، خود ماں باپ پالتے ہیں، بڑے ناز اور نخرے کے ساتھ اس کے سارے ناز اٹھاتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، اب بیٹے کو پال رہے ہیں، اس کے اچھے گھر میں شادی کریں گے، اس کے اچھے طریقے سے شادی کریں گے، رشتہ داروں کو بلائیں گے، ہاں، لیکن وہ بیٹا باہر سے خود ہی شادی کر کے اپنی مرضی کی آ جاتا ہے۔ کیا ماں باپ کا اس پہ حق نہیں ہوتا؟ ان کا کوئی شوق نہیں ہوتا؟ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے اس پیغام پر میرے آقا نے، حضور کی سیرت کیا ہے وہ سیکھیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ پیغام پہنچا کہ بی بی خدیجہ شادی کرنا چاہتی ہیں، اور میرے آقا نے اس خاتون کے ہاتھ جو پیغام بھیجا وہ سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ آقا فرماتے ہیں اے میری بہن، بات یہ ہے کہ مجھے پالا ہے، مجھے بڑا کیا ہے، کھانا کھلایا ہے، اپنے گھر میں رکھا ہے میرے چچا جناب ابو طالب نے۔ نہیں، اس طرح نہیں، گج کے بولو یار سبحان اللہ سارا۔ مجھے پالا ہے میرے چچا جناب سیدنا ابو طالب نے، تو اب جب شادی کا فیصلہ کرنے کی باری آئی تو میں خود کر لوں، یہ تو وفاداری نہ ہوئی۔ جاؤ، جو میرے چچا کہیں گے وہی ہوگا۔ میرے آقا کے اس فیصلے پر پورے مکے والوں کی زبانوں پر ایک ہی جملہ تھا، بھائی مان گئے، محمد عربی سے بڑا وفادار کوئی نہیں ہے۔ ہاں، حضور سے بڑا اللہ، گج کے بولو زندہ۔ ایک دفعہ نعرہ رسالت لگائیں مل کے، نعرہ رسالت۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال ہم اپنی مسجد کا ایک جلوس نکالتے ہیں، ربیع الاول شریف کی خوشی میں نکالتے ہیں جی، اور وہ ایک گلی سے ہو کے پھر ہم یہاں پہ آ کے دعا مانگتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ اپنے آقا کے نام کے نعرے لگا کے اپنی گلیوں کے اندر نور علی نور کریں گے، اپنی گلیوں کو حضور کے نام کے نور سے منور کریں گے انشاءاللہ۔ اب سنو، اب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے شادی ہو گئی، اور اس کے بعد کے کئی معاملات جو ہیں حضور کی سیرت کے وہ انشاءاللہ آپ کو پھر سنائیں گے، لیکن یہیں رک جائیں۔ میں آپ کو سرکار کے میلاد کی، حضور کی آمد کی، حضور کی جلوہ گری کی میں دو باتیں سناؤں اور پھر وقت مکمل ہو گیا۔ بس اس شعر کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ جو اب پڑھنے لگا ہوں کہ آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، لوح فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول، غلبانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، محفل صفا کیو وحشت کو برہم کر دیا جس نے خون آشام تلواروں کو مرہم کر دیا۔ واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیغامبر، حشر تک چھائی رہے گی تیرے جلووں کی سحر، کروٹیں دنیا کی تیرا کسر ڈھا سکتی نہیں، آندیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں۔
آندیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں۔ یہ حجرہ سیدہ آمینہ ہے کہ سیدہ آمینہ اپنے حجرے کے اندر ہیں، چارپائی کے اوپر ہیں، اور سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جب آقا کی آمد ہوئی، آقا کی جلوہ گری ہوئی، اتنا نور چمکا کہ میرا کمرہ کیا، پورا مکہ کیا، ملک شام تک اتنا نور چمکا، میں نے اپنی چارپائی پہ لیٹ کے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولو سبحان اللہ۔ اتنا بڑا مجمع اور پھر آواز نہ آئے، مل کے بولو سبحان اللہ۔ میں نے اپنی چارپائی پہ لیٹ کے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ دوستو ساتھیوں، حضور کے غلاموں، اپنے فقر پہ، اپنی غلامی پہ، اپنے امتی ہونے پہ ناز کرو۔ جو آمینہ کا لال دنیا میں آ کر اپنی ماں کے کمرے سمیت ملک شام کی ہر چیز کو چمکا سکتا ہے، وہ میرا مقدر بھی چمکا سکتا ہے، وہ تیرا مقدر بھی چمکا سکتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، گج کے بولو، گج کے بولو، یا نبی یا نبی مرحبا۔ اب یہاں پر میرے آقا کی ولادت ہوئی، اور سیدہ حلیمہ سعدیہ کی ایک بات سیدہ آمینہ کی ہے، اور ایک بات سیدہ حلیمہ کی کرتے ہیں۔ نہیں اتنی سبحان اللہ کے ساتھ سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت حلیمہ سعدیہ جب حضور کو لے گئیں، حضور کو لے گئیں، حضور کو لے گئیں۔ آج کسی کو حضور کی زیارت ہو تو باؤ جی 6 فٹ اچھلتا ہے، چھلانگے لگاتا ہے، پورے محلے میں بتاتا ہے مجھے حضور کی زیارت ہوئی، مجھے آقا کی زیارت ہوئی۔ لیکن وہ حلیمہ کے مقدر پہ قربان کیوں نہ جائیں جو حضور کو لے گئیں، جو آقا کو لے ہی گئیں۔ اور میں قربان جاؤں، حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس خواتین آ گئیں، عورتیں آ گئیں، اور آ کے ساری عورتیں کہتی ہیں مکے والی اے حلیمہ سعدیہ، رات کو اپنے گھر کا دیا چراغ بجھا دیا کر، کیونکہ اتنی روشنی ہوتی ہے، اتنا نور چمکتا ہے کہ سارا مکہ جگمگ جگمگ کر رہا ہوتا ہے، ہمارے بچے سو نہیں سکتے۔ جب یہ بات ہوئی، حضرت حلیمہ سعدیہ مسکرا پڑیں اور فرماتی ہیں جھلیو، میں نے تو جس دن سے محمد میرے گھر آیا ہے، میں نے کوئی دیا نہیں جلایا، یہ میرے پیارے محمد کے مکھڑے کا نور ہے جو چمکتا پھرتا ہے، جو چمکتا پھرتا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، گج کیا کیا جے میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے گئیں، شاعر نے قلم اٹھایا، صفحہ سامنے رکھا، لکھنا شروع کیا، کدی اٹھ دی سی، نہیں بولو گے تو مزہ نہیں آئے گا یار، کدی اٹھ دی سی وہ حلیمہ سعدیہ جدے کار کدی دیوا نہ بلیا سی، کھان واسطے کوئی شے نہ سی، کدی اٹھ دی سی، کدی بہندی سی، او ڈگدی ٹہندی رہندی سی، ان کوئی نہ نال بٹھاندا سی، ان کوئی نہ نال رلاندا سی، او دی لنگ دی کیویں دیاڑی سی، جدی ڈاچی سب تو ماڑی سی، آخر وچ مکے آئی سی، پچھے آ کے او پچھتائی سی، ہر بوا اس کھڑکایا سی، ان خیر کسے نہ پایا سی، ہر دردی بنی سوالی سی، او دی جھولی پھر بھی خالی سی، جدوں ساریوں پاسیوں رہ گئی ہے، سرکار دے بوئے بہ گئی ہے۔ ایک لونڈی باہر آئیے، دائی ول جھاتی پائیے، انہوں باہوں نپ اٹھایا ہے، نال سینے نال لایا ہے، آ تینوں نال لے جاواں میں، ایک نوری مکھ وکھاواں میں، آ تینوں نال لے جاواں میں، ایک نوری مکھ وکھاواں میں، نہ بولو گے ناراض ہو جاواں گا، آ تینوں نال لے جاواں میں، ایک نوری مکھ وکھاواں میں، ساڈے ویڑے او چن چڑھیا ہے جدہ چن نے بھی کلمہ پڑھیا ہے، ساڈے ویڑے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا، ہاتھوں کو اٹھا کے یار، مرحبا 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 مرحبا، آہا
देखो साढ़े वेड़े ओ चन्न चढ़िया है जिदा चन्न भी कलमा गई नाल हलीमा दाई है जद नजर सोने वाल पाई है दिल फड़ के अपना बह गई है सरकार नूं तकदीर रह गई है अज जागया बख्त हलीमा दा मिलिया लजपाल यतीमा दा अज जागया बख्त हलीमा दा मिलिया लजपाल यतीमा दा पई लोरी आप सुनांदी है नर सदके वारी जांदी है बनो साथ दियां जो दाइयां ने चल कोल हलीमा आइयां ने सब पुछण तू बाहर आंदी नहीं सानू तू शक्ल विखांदी नहीं किथों खानी है किथों पीनी है जांदी नहीं किसी भी पासे मैं बस वेड़े विच घुम लैनी आ बस मैनू भुख लग जांदी है सरकार दा मुंह चुम लैनी आ जो आप अपने आका का मिलाद मनाते हैं ना, ये जो खुशी मनाते हैं, हर नबी की उम्मत अपने रसूल की आमद पर, नबी की आमद पर खुशी मनाती है। और हम खुशी क्यों ना मनाएं कि हमें अल्लाह ताला ने बग़ैर दुआ किए, बग़ैर आरज़ू किए, बग़ैर तमन्ना किए अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा लिया। और साहिबान मोहतरम, अभी मैंने कुछ देर पहले जुलूस की बात की। अभी आका की आमद पर अल्लाह ताला ने आसमानों पर पहाड़ पैदा किए। क्या? पहाड़ पैदा किए। और उन पहाड़ों के इर्द गिर्द मलाइका पैदा किए। वो मलाइका क्या करते हैं? वो उन पहाड़ों के इर्द गिर्द हुजूर की आमद के वक्त चक्कर लगाते और कहते या मोहम्मद या रसूल, या मोहम्मद या रसूल। वो जुलूस निकालते, वो जुलूस निकालते और सरकार के नाम के नारे लगाते। ये हदीस पाक है, किसी मौलवी की बात नहीं कर रहा। वो नारे लगाते, वो जुलूस निकालते और अपने आका की आमद का मीलाद मनाते। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने 12 रबीउल अव्वल के बाद वाला जुमा फिर ज़रा ज़्यादा आगे हो जाता है, हम पहले भी ये पीछे वाला जुमा करते हैं। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ पिछली दफ़ा ये हुआ था कि हमने जब सलाम पढ़ के, सलाम फेर के जब हमने देखा तो बंदे हमारे रह गए थे थोड़े से, ठीक है जी। जब हाजी साहब किबला ज़िंदा थे, हमारे हयात थे हाजी उमर याद साहब, पहला जुलूस हमने तब निकाला था, पहला जुलूस तब निकाला। और तब कैसे निकाला था कि नमाज बाजमात अदा करने के फ़ौरी बाद हम अपने दोस्तों के साथ जो फटाफट बाहर निकल जाते हैं ना जल्दी से, तब मैं भी बाहर निकल गया था और मैं बाहर जाके खड़ा हो गया था कि आ जाओ सारे बाहर। मैं बाहर पैर ही खड़ा हूँ और फिर वो सारे बाहर आ गए थे और हमारा बड़ा प्यारा जुलूस निकला था। लेकिन जो लास्ट टाइम जुलूस निकला था वो मेरे पास अभी वीडियो मौजूद है, उसमें सूफ़ी साहब भी कह रहे थे कि जी हमारे दोस्त साहब बड़े कम आए हैं। तो मैंने कहा वाकई कम आए हैं, उनको काम भी होंगे, कोई ज़रूरी काम होते हैं जुमे के दिन, हम ज़्यादा उसमें हायल नहीं होते। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाद अज़ नमाज जुमा, बोलिए बाद नमाज जुमा